وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کی تکبیر ہو تو سوائے فرائض کے اور کوئی نماز نہیں ہے۔ اکثر ہمارے ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تکبیر ہو جائے نا جی، نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، تو وہ اپنی آنکھیں سنتے شروع کر دیتے ہیں۔ آج فجر میں ایک بچے نے یہاں شروع کر دی، میں نے اس کو منع کیا، ایسا نہیں کرتے۔ کوئی بھی نماز کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی سنت نہیں، اس وقت صرف اور صرف فرض ہے بس۔ جماعت کا ایک پروٹوکول ہے، نماز کا ایک پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول کے سامنے کوئی نفلی نماز نہیں ہے جی۔ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، وتر ہو، کوئی بھی ہو، جماعت کھڑی ہو گئی بس بات ختم، اب تم جا کے اس کے ساتھ ملو۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر تمہاری فجر کی سنتیں پہلی رہ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد تم اس کو ادا کرو۔ فجر کی، یہ فجر کی سنتوں کا پروٹوکول ہے صرف، کہ فجر کی سنتیں اول تو آپ 5 منٹ دیکھیں نا جی، کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے جس مسجد کے اندر وقت مقرر نہیں ہے۔ میں نے پاکستان کے کئی شہروں میں سفر کیا ہے، میں نے کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے نا تو وہاں پہ یہ گھڑیاں اب تو تقریباً ہر جگہ پہ پڑھی، نہیں تو وہ دوسری نا ہاتھ سے سیدھی کرنے والی وہ گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، ان میں ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اس ٹائم نماز پڑھی جائے گی، اس ٹائم جماعت کھڑی کی جائے گی۔ تو جب ٹائم مقرر ہے یار، اللہ کے نیک بندے، اللہ آپ کی خیر کرے، تو 10 منٹ پہلے آ جاؤ، 5 منٹ میں وضو کرو، 5 منٹ کے اندر سنتیں پڑھو، پھر آ کے ڈائریکٹ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جماعت کے دوران سنتیں پڑھنا یہ حرام ہے، جماعت کے دوران۔ اب کیا میں نے اکثر نوٹ کیا ہے، بچے آتے ہیں نا جی تو فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سنتیں شروع کر دیں گے، جماعت نکل جائے گی، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حرام کام کر رہے ہو آپ، یہ بات آپ نے اپنے تک نہیں رکھنی ہے، اس کو آگے بھی بتانا ہے، شاید آپ کی وجہ سے کوئی عمل کرے اور آپ کو اس کا اجر ملتا رہے، اس لیے یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ لہذا فجر کی سنتیں اس حالت میں جماعت سے دور ہو کر ہٹ کر پڑھ سکتا ہے جب کہ اس کو جماعت کے ساتھ مل جانے کی امید ہو، کیونکہ یہ سنتیں بہت اہم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 2 سنتیں جو فجر کی ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، یعنی پوری دنیا کے خزانے تمہیں دے دیے جائیں اور ایک طرف 2 فجر کی سنتیں ہوں، یہ خزانے پھر بھی بیکار ہیں، یہ سنتیں پھر بھی کارآمد ہیں، یہ اتنی اہمیت۔ تو 5 منٹ بندہ پہلے آ جائے مسجد میں اور آ کے سنتیں ادا کرے آرام سے، سکون سے، اور جماعت کے ساتھ مل جائے، اور اگر رہ جائے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اب اس کا حق یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ملے اور پھر بعد میں طلوع آفتاب کے بعد ان سنتوں کو ادا کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ عالم جس کو فتووں کا زیادہ کام ہو، فتووں کا جو تحریر تقریر میں زیادہ مصروف ہے، اس بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس بندے کو بھی کہا گیا تو فجر کی سنتیں پڑھے گا، اس کے لیے بھی یہ حکم، یہ اتنی زیادہ اہمیت کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ مد نظر آپ نے بھی رکھنی ہے، اور جو آپ کو ملے اس کو۔ اچھا جی، ایک تو ہوگی بات، آخری بات سماعت فرما لیں۔ صاحب ترتیب، جس بندے کی ساری زندگی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یا قضا تھی اس نے ساری ادا کر لی، اب اس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی ہے، مثلا ظہر کی اس کی نماز قضا ہوئی تھی، وہ اب عصر میں آیا، پوری زندگی کی نمازیں اس کی کلیئر ہیں، اس نے کوئی اس کے ذمہ نہیں ہے بالکل، تو اب اس کے لیے حکم ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد جماعت کے ساتھ ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب شخص کون ہے؟ جس کی ساری زندگی کی نمازیں بالکل ادا ہوں، کوئی بھی اس کے ذمہ قضا نہ ہو، تو ایک ہی قضا ہو گئی ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ پڑھے، اس کے بعد اگلی نماز پڑھے، چاہے جماعت کھڑی ہے یا جماعت ہو رہی۔ تو اگر صاحب ترتیب نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، پتہ ہی کوئی نہیں، تو اس کے لیے حکم ہے بھائی پہلے جماعت، شاباش چلو ادھر آؤ، پہلے جماعت ادا کرو، اس کے بعد پھر باقی نہیں ہو۔ آپ کی ترتیب ہی نہیں ہے، اب کتنی قضا ہوئی پتہ ہی کوئی نہیں، سال کی قضا ہو گئی ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ جہاں پر پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں نا جی، یہاں پہ نوکری ملے، یہاں پہ جاب ملے، یہاں سے آ جائے، وہاں پہ ایک کوشش کر لینا جب آپ کو زندگی موقع دے کہ زندگی میں کسی ٹائم بیٹھ کے نا یہ حساب لگا لینا کہ میرے ذمہ نمازیں کتنی ہیں، میں نے کس دن سے پابندی سے پڑھنی شروع کی ہیں، اور کتنی میں نے نمازیں ادا کی ہیں، اور کتنی میرے ذمے ہیں۔ یہ نمازوں کا حساب لگا کے نا جی
6 نمازوں کا، 5 فرضی نمازیں، 6ٹی وتر کی نماز، یہ 6 نمازوں کا حساب لگا کے کہ کتنی میرے ذمہ رہتی ہیں، تو ایک ایک کر کے نا جی آپ وہ نمازوں کو پورا کرتے چلے جائیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد کم از کم آپ کی جو میت ہے نا وہ سرخرو ہو کے سنیے سے جائے گی، ورنہ پھر وہ جو اس کا فدیہ ہے نا جی وہ آپ کے اوپر لٹکتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ پہلے ادا کر لیں، اپنی جان تو چھڑواؤ نا یار، اپنی جان چھڑوا لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ